خاندان زہرا پہ بلند آواز سے صلوات ہو۔ اپنی اپنی عبادت کی قبولیت کے لیے صلوات ہو۔ شہدائے کربلا علیہم السلام کی ارواح مقدس کو ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے صلوات پڑھ دیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمت للعالمین، ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات۔ یکم محرم سے لے کے آج تک آیت مودت آپ کی خدمت میں تسلسل کے ساتھ تلاوت کی جا رہی ہے کہ خالق ذوالجلال نے اپنے لا ریب اور بے مثل کلام میں قربہ کی مودت کو واجب قرار دیا ہے، اور ارشاد ہے اے حبیب اپنی امت سے کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کچھ اجر رسالت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ میرے قربہ سے مودت کرو۔ اب ظاہر ہے قربہ وہ ہیں جن کی مودت کو واجب کیا گیا ہے، اور امت وہ ہے کہ جس پہ مودت کو واجب کیا گیا ہے۔ امت اور ہے، قربہ اور ہے، جن کی مودت کا حکم ہے وہ اور ہیں، اور جن کو حکم ہے وہ اور ہیں۔ یہ عزاداری، یہ مجالس، یہ نوحہ خوانی، یہ علم، یہ شبیہ ہیں، یہ سب اجر رسالت ادا کرنے کا ایک وسیلہ ہے، اور اس کے ذریعے ہم حسینی اور خاندان اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے اس اجر رسالت ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں ہم دنیا سے مقروض بن کر نہ اٹھیں، کیونکہ جو حق کے مودت ادا نہ کرے گا وہ اجر رسالت ادا نہیں کرے گا۔
اور جو اجر رسالت ادا نہیں کرے گا وہ مقروض رہے گا۔ جب تک وہ قرض ادا نہ ہو اس وقت تک ظاہر ہے کہ وہ اس پہ بوجھ رہے گا، وہ فریضہ اسی طرح قائم رہے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں نا حضرات؟ ظاہر ہے کہ اگر یہ میں نے رات بھی عرض کیا تھا کہ عزاداری کے مختلف شعبے ہیں، تو جلوس عذابی عزاداری کا حصہ، یہ مجالس بھی عزاداری کا حصہ، یہ شبیہات بھی عزاداری کا حصہ۔ تو ہمارے عزادار جلوس آئے عزا میں مصروف ہیں، لیکن جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہاں عزاداری میں مصروف ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا حصہ ہے، لہذا آپ اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں، صلوات پڑھیں ذرا مجھے۔ حق کے مودت واجب ہے پوری امت پہ، حتیٰ کہ انبیاء پہ بھی۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے نبی آئے ہیں وہ آل محمد کے آباء و اجداد ہیں نا، آدم کی تو سب اولاد ہیں، لیکن ہمارے نبی مکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اولاد ابراہیم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، ربنا وابعث فیہم، کہ اے ہمارے رب میری اولاد میں ایک رسول بھیج۔ اور یہ دعائے ابراہیمی کی قبولیت ہوئی 6000 برس کے بعد، یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے نبی میں 6000 برس کا فاصلہ ہے۔ 6000 برس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہو رہی ہے کہ خدایا میری اولاد میں نبی بھیج، میری اولاد میں رسول بھیج۔ ابراہیم جیسے خلیل اللہ کی دعا 6000 برس بعد قبول ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ میں تو رات دعائیں مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں، پوری رات گزر گئی میری دعا قبول ہی نہیں۔ ہم اتنے جلد باز ہیں جی، یہ حقیقت ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم جو اپنے رب سے مانگ رہے ہیں یہ ہمارے مفاد میں ہے یا ہمارے مفاد میں نہیں ہے۔ اللہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارے حالات ہم سے بھی بہتر جانتا ہے۔ ہم اپنے حالات کو نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے کہ ہمارے کیا حالات ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ معصوم بچہ ضد کرے مجھے آئس کریم لے کے دو۔ اب میں جانتا ہوں کہ آئس کریم اس کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے۔ اب مجھے تو پتہ ہے یہ بچہ آئس کریم کھائے گا اس کا گلا خراب ہو جائے گا، یہ زکام کا شکار ہو جائے گا، گلے میں درد ہو جائے گا، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، دوائیوں کا بھی خرچہ ہے، پریشانی اور الجھن الگ ہے، انفیکشن کی تکلیف الگ ہے۔ تو لہذا اس پریشانی، ان اخراجات، انفیکشن اور دردوں سے بچنے کے لیے میں اسے ایس کریم لے کے نہیں دوں گا۔ بچہ اپنے مقام پہ ضد کر رہا ہے، بچہ اپنے مقام پہ رو رہا ہے، مجھے ایس کریم چاہیے، مجھے ایس کریم چاہیے، لیکن میں تو جانتا ہوں کہ ایس کریم اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہم جو اپنے رب سے ایس کریم مانگ رہے ہیں رب جانتا ہے نقصان ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام تو ہمارے نبی کے جد ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا ہے، اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ آدم بھی اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ توجہ ہے صاحبان؟ حضرت نوح بھی اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ اچھا، سارے انبیاء، کوئی نبی
خود ساختہ نبی بن ہی نہیں سکتا. یہ نبوت خدائی عہدہ ہے. نبوت اللہ جس کو چاہے عطا کرے. ہم ساری دنیا کے 7.5 ارب انسان اگر متفق ہو جائیں کہ ہم نے کسی کو نبی بنانا ہے، توجہ ہے، اپنے میں سے بہتر شخص کو ہم نبی بنائیں. ہم 7.5 ارب انسانوں میں جو سب سے بہتر شخص ہے، ہر صفت کمال میں ہم سے بہتر ہے، ہم اسے نبی بنا لیں اور متفق ہو جائیں. کیا خیال ہے، وہ نبی بن جائے گا؟ ہاں جی بھائی، سارے متفق ہیں، سارے انسان متفق ہیں، کوئی اختلاف کر ہی نہیں رہا، تو وہ نبی ہو جائے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ نبی بنانے کا ہمارا اختیار ہے ہی نہیں. یہ تو اختیار اللہ کا ہے کہ وہ جس کو چاہے نبی بنائے. تو چنے ہوئے سارے اللہ کے ہیں، آدم سے لے کے خاتم تک 1.25 لاکھ انبیاء یہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں. اللہ نے انہیں منصب نبوت عطا کیا ہے. لیکن چار شخصیات ایسی ہیں، 4 ہستیاں ایسی ہیں، ان میں 3 نبی ہیں اور 1 غیر نبی ہے. ان کا ذکر ہے قرآن میں کہ انہیں اللہ نے چنا ہے. سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. 3 نبی ہیں، 1 غیر نبی ہے. آدم نبی، نوح نبی، ابراہیم نبی، عمران یہ غیر نبی ہے، یہ نبی نہیں ہے. آیت ہے سورہ آل عمران کی، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. عالمین یعنی قیامت تک. توجہ چاہوں گا، عالمین، عالمین میں چن لیا ہے. جب تک عالم قائم ہے میں نے ان 4 کو چن لیا ہے. آدم کو چنا بغیر آل کے، نوح کو چنا بغیر آل کے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، آدم اور نوح کے ساتھ آل کا ذکر نہیں ہے، لیکن ابراہیم اور عمران کے ساتھ آل کا ذکر ہے. وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. میں نے ابراہیم کو آل سمیت چنا، عمران کو آل سمیت چنا. نہیں، مجھے کوئی داد واد نہیں چاہیے، وہ داد کا ایک ماحول ہوتا ہے، بس آپ سنتے رہیں، میسج پہنچتا رہے. ہاں، ایک صلوات پڑھے برابر. آدم بغیر آل کے چنے گئے، اس لیے کہ آدم کے بیٹوں میں بھائی کا قاتل موجود ہے. نوح بغیر آل کے چنے گئے. نوح کا ایک بیٹا باغی ہے، باپ کی شریعت کا دشمن ہے. ابراہیم کو آل سمیت چنا گیا، عمران کو آل سمیت چنا گیا، اس لیے کہ قیامت تک آل ابراہیم پہ درود ہے. توجہ ہے، ابراہیم کی معصوم آل پہ درود ہے. اور چوتھے عمران کو آل سمیت چنا گیا. 3 شخصیات کو ہر ایک جانتا ہے، آدم کون ہے، نوح کون ہے، ابراہیم کون ہے، لیکن یہ عمران کون ہے؟ عمران کے بارے میں اختلاف ہو گیا کہ عمران کون ہے. یہاں پہ مختلف اقوال موجود ہیں، تفسیریں پڑھیں، تفسیر کی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. مختلف اقوال ہیں، ان میں مفسرین نے 3 عمران کا ذکر کیا ہے کہ تاریخ میں 3 عمران ہو گزرے ہیں. پہلا عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد، دوسرے عمران
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا یعنی جناب مریم سلام اللہ علیہ کے والد، تیسرے عمران علی ابن ابی طالب کے والد، یہ تین عمران ہو گزرے ہیں تاریخ میں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ میں نے عمران کو بمائے آل کے چنا ہے اور قیامت تک کے لیے چنا ہے۔ لیجئے میں تاریخ کی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ پہلے عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد، موسیٰ علیہ السلام کی صرف ایک بیٹی تھی، نام جن کا خرام ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بچپن میں انتقال کر گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور کوئی اولاد نہیں ہے، صرف ایک بیٹی، وہ بھی بچپن میں فوت ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو والد ہیں عمران، ان کی نسل پوتی پہ آ کے رک گئی، آگے نہیں چلی۔ دوسرے عمران حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے والد، کہ وہ مریم جو کہ بتول ہیں، وہ مریم جو کہ پاکیزہ ہیں، اپنے زمانے کی بتول ہیں، ان کے والد کا نام عمران۔ حضرت مریم کا صرف ایک بیٹا، وہ بھی اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے خلق فرمایا، نبوت عطا کی، لیکن دنیا میں حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی، عقد نہیں کیا، زندہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے۔ تو یہ جو دوسرے عمران ہیں، حضرت عیسیٰ کے نانا مریم کے والد، ان کی نسل نواسے پہ آ کے رک گئی۔ تو قیامت تک کے لیے کیسے چنے گئے بمائے آل کے؟ یہ جو تیسرے عمران ہیں، اللہ نے انہیں بمائے آل کے چنا، ان کی نسل میں قیامت تک کے لیے امامت چل رہی ہے۔ تو پتہ چلا وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے عمران کو چنا ہے، عالمین کے لیے چنا ہے، قیامت تک کے لیے چنا ہے۔ محافظ شریعت ہیں، محافظ رسالت، نگہبان رسالت۔ میں گزشتہ مجالس میں بھی سرکار ابو طالب کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر چکا ہوں، لیکن میرا یہ عقیدہ ہے، ہم ساری زندگی اس محسن اسلام کے احسان کو یاد کریں، حق ادا نہیں ہوتا۔ اتنا بڑا احسان ہے اس محافظ رسالت کا، اس نگہبان رسالت کا۔ آئیے ایک اور آیت، اگر توجہ ہو تو ذرا صلوات پڑھے اونچی آواز۔ بھائی دیکھیے نا، اللہ نے تذکرہ فرمایا دو چیزوں کے بھیجنے کا، دو چیزیں بھیجی ہیں اللہ نے اپنی طرف سے، بالکل آیت بالکل واضح ہے، محکم ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے ایک نور آیا، ایک کتاب مبین آئی۔ توجہ ہے نا؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نور آیا، کتاب مبین آئی۔ جس ترتیب سے اللہ نے بھیجا اسی ترتیب سے ذکر فرمایا۔ پہلے نور آیا، 40 سال تک نور بغیر کتاب کے رہا، 40 سال کے بعد کتاب آئی، 40 سال کے بعد کتاب آنا شروع ہوئی۔ تو بھائی 40 سال تک نور بغیر کتاب کے رہا، لیکن کتاب ایک لمحے کے لیے بھی بغیر نور کے نہیں رہی۔ یعنی روز اول سے فیصلہ ہو گیا کہ کتاب کے بغیر نور کافی ہو سکتا ہے، کتاب تنہا کافی نہیں ہو سکتی۔ بھائی 40 سال تک نور نے بغیر کتاب کے تبلیغ فرمائی، پیغام رسالت پہنچایا،
اگر 40 سال کی تبلیغ نہ ہوتی تو آپ کو صادق اور امین کا لقب کیوں ملتا؟ صادق اور امین کا لقب بتا رہا ہے، یہ کردار کی تبلیغ تھی۔ کردار اتنا نمایاں تھا، کردار اتنا حسین تھا، کردار اتنا بلند تھا کہ وہی سے پہلے بھی صادق اور امین کہلائے۔ 40 سال کے بعد کتاب آئی، اور دیکھیے کتاب آنا شروع ہوئی 40 سال کے بعد، تبلیغ کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ جب آئے تھے یتیم پیدا ہوئے تھے، اپنے والد گرامی کا انتقال پہلے ہو گیا آپ سے، جب یتیم پیدا ہوئے جناب آمنہ سلام اللہ علیہا انہوں نے 2 سال تک نگہداشت فرمائی۔ 2 سال کے بعد ماں کا بھی انتقال ہو گیا، مقام ابوا میں مکہ اور مدینہ کے درمیان یتیم ہو گئے۔ باپ کا سایہ ولادت سے پہلے اٹھ گیا، ماں کا سایہ 2 سال کی ایج میں اٹھ گیا۔ اب دادا نے نگہداشت کی ذمہ داری سنبھالی، جناب حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے۔ گھبرا تو نہیں گئے بھائی، یہ سارے علیہ السلام ہیں، کمال صاحبان، یہ علیہ السلام ہیں۔ عبداللہ آپ کے والد علیہ السلام ہیں، عبد المطلب علیہ السلام ہیں، ہاشم علیہ السلام ہیں، ابراہیم تک علیہ السلام ہیں، بلکہ آدم تک علیہ السلام ہیں۔ توجہ ہے، سارے کے سارے علیہ السلام ہیں، اور ان کی معصوم آل وہ بھی علیہ السلام ہیں۔ یہ جو قرآن میں اللہ نے حکم دیا، سلام علی آل یاسین، سلام ہو آل یاسین پر، یہ یاسین کون ہے؟ یہ بحث بڑی چلی ہے، لیکن آپ سن چکے، میں صرف اپنی طرف سے ایک لفظ ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، سلام علی یاسین۔ آپ گزشتہ مجالس میں آپ نے یہ فیل کیا ہوگا، میں روایات کا سہارا بہت کم لیتا ہوں، زیادہ تر آیات سلام علی آل یاسین، آل یاسین پہ سلام ہو۔ یاسین کون ہے؟ سورہ یاسین میں فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اللہ نے فرمایا مجھے قرآن کی قسم، مجھے قرآن مبین کی قسم، یہ جو یاسین ہے یہ صراط مستقیم ہے۔ انک لمن المرسلین، تو رسولوں میں سے ہے اور تو صراط مستقیم پر ہے، صراط مستقیم۔ تو یاسین، پھر فرمایا سلام علی آل یاسین، یاسین پر سلام ہو، جسے اللہ علیہ السلام کہتا ہے۔ ہماری کیا مجال کہ ہم اسے رضی اللہ کہیں؟ ہاں، رضی اللہ بھی قابل احترام ہیں، رضی اللہ کا احترام ضروری ہے، رضی اللہ کی عزت ضروری ہے، لیکن احترام اور ہے، مودت اور ہے۔ توجہ ہے نا، احترام کرنا ضروری ہے، احترام ہے، جتنے رضی اللہ عنہم ہیں سب کا احترام ہے، جو احترام نہیں کرتا ہم اس سے لا تعلق ہیں، ہم سے کوئی تعلق نہیں، جو رضی اللہ عنہم کا احترام نہیں کرتا۔ لیکن یہ بات تو طے شدہ ہے، رضی اللہ اور ہوتا ہے، علیہ السلام اور ہوتا ہے۔ بھائی رضی اللہ پہ مودت کرنا واجب ہے، علیہ السلام کی، علیہ السلام پر رضی اللہ کی مودت نہیں ہے، رضی اللہ پر علیہ السلام کی مودت ہے، رضی اللہ پر واجب ہے کہ علیہ السلام پہ درود پڑھے۔ توجہ ہے صاحبان،
یہ میرے باہر والے بھائی دیکھیے، یہ میرے باہر یہ جو تشریف فرما ہیں، یہ جو برادران کھڑے ہوئے ہیں، مجلس جاری ہے، آپ تشریف رکھیں، آپ میری بات سنیں۔ گفتگو میں کچھ ایسے نکات ہوتے ہیں کہ جو بڑے اہم ہوتے ہیں، مس ہو جائیں تو ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ علیہ السلام کے لیے ہے درود، رضی اللہ پر واجب ہے کہ وہ علیہ السلام پر درود پڑھے۔ تو یہ علیہ السلام ہے حضور کے آباء و اجداد۔ دادا کا بھی انتقال ہو گیا 4 سال کی ایج میں، توجہ صاحبہ، دادا کا انتقال ہو گیا۔ اب دادا نے جاتے ہوئے نبی کو ایسے محافظ ہاتھوں میں دیا کہ جو نگہبان رسالت، محافظ رسالت، پروردگار نے اسباب خلق فرمائے ہیں، اگرچہ وہ اگر چاہتا تو بغیر اسباب کے بھی وہ نگہداشت کر سکتا تھا۔ توجہ ہے؟ اگر پروردگار چاہتا تو بغیر کوئی نبی بھیجے اپنی ساری مخلوق کو ہدایت دے دیتا۔ وہ قادر ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کو کسی درخت پہ، کسی پہاڑ کی چوٹی پہ اتار دیتا، ہمیں حکم دیتا کہ جاؤ قرآن سے ہدایت حاصل کر لو، لیکن نہیں، اس نے اسباب خلق فرمائے، اس نے انبیاء بھیجے، اس نے رسول بھیجے، اس نے اولو العزم رسول بھیجے تاکہ یہ ہادی بنے، ان پر کتابیں بھیجی۔ تو پتہ چلا کہ اللہ نے بغیر انبیاء کے وسیلے کے اپنا دین ہم تک نہیں پہنچایا، براہ راست ہمیں دین نہیں دیا۔ تو جب اللہ بغیر انبیاء کے وسیلے کے ہم تک دین نہیں پہنچاتا، ہم بغیر وسیلے کے اللہ سے کیسے دین حاصل کر سکتے ہیں؟ ہمیں دین حاصل کرنے کے لیے بھی تو وسیلہ چاہیے، بس اسی وسیلے کا نام ہے محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر۔ ہاں، ایسے ہاتھوں میں جناب عبد المطلب نے اپنے نبی کو دیا، جو محافظ رسالت، جو نگہبان رسالت، اور ثابت کر دیا، دیکھو یہ فقط میرا بھتیجا نہیں ہے بلکہ رسول سمجھ کر حفاظت کی۔ ہاں، یہ جو ہے کہ جی کلمہ نہیں پڑھا، بھئی کلمہ وہ پڑھتا ہے جو کفر سے اسلام کی طرف آئے، اسے کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے جو خود محافظ اسلام ہو بلکہ خود محسن اسلام ہو۔ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، کیا ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے؟ نہیں، جو پیدا ہی مسلمانوں کے گھر ہو رہا ہے، جو اس شجرہ طیبہ کا حصہ ہے کہ جس کو اللہ نے شجرہ طیبہ قرار دیا ہو۔ لہذا میرے بھائیو، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، ہم نے بہترین نگہداشت کی، ہم نے بہترین پرورش کی۔ لہذا نگہبان رسالت ہیں، اللہ نے انہیں امتیاز عطا فرمایا، اللہ نے انہیں نمایاں خصوصیات عطا فرمائی۔ آج یہ جو دین ہمارے پاس موجود ہے، آج ہم مسلمان ہیں، یہ اسلام، یہ دین، یہ شریعت، یہ 2 ہستیوں کی محنت کا نتیجہ ہے، جناب ابو طالب کی تلوار اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کی دولت۔ ابو طالب علیہ السلام کی تلوار نہ ہوتی تو اسلام جزیرۃ العرب کے اندر محدود ہو کے ختم ہو جاتا، جناب خدیجۃ الکبریٰ کی دولت نہ ہوتی، اسلام پھیلنے کے اسباب مہیا نہ ہوتے۔ اسلام جناب خدیجہ کی دولت کے ذریعے جزیرۃ العرب میں پھیل گیا۔
پھر پورے عالم میں پھیل گیا۔ میرے بھائیوں، حق کی ترویج کے لیے دولت کی ضرورت ہوتی ہے۔ توجہ، عالم اسباب ہے نا، اسباب تو وہی پیدا فرماتا ہے، لیکن حق کی ترویج کے لیے، تبلیغ دین کے لیے دولت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں آپ چاہیں کہ عزاداری کی ترویج ہو، عزاداری ترقی کرے، عزاداری پھلے پھولے، عزاداری کا سلسلہ زیادہ وسیع ہو جائے، تو بھائی اسباب کے بغیر تو یہ وسیع نہیں ہوگا، اسباب چاہیے۔ توجہ ہے نا، اسباب کی ضرورت ہے، اور ہم نے مل جل کر یہ اسباب مہیا کرنے ہیں۔ لہذا ہر عزادار کا اس میں نمایاں حصہ شامل ہونا چاہیے تاکہ عزاداری کی ترویج ہو، یہ مشن کربلا یہ پھیلے، کیونکہ عزاداری ہی کی وجہ سے دین کی حفاظت ہے، عزاداری ہی کی وجہ سے یہ دین حق کی ترویج ہے۔ عزاداری پھیلے گی، حق کی ترویج ہوگی، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ دین کے محافظ کا نام ہے شہید کربلا۔ لہذا میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک کو اپنا اپنا اس میں نمایاں حصہ ڈالنا ہے۔ بس کربلا حق اور باطل کے درمیان نمایاں خط ہے، حق اور باطل کے درمیان نمایاں امتیاز ہے۔ عزاداری ایک مقدس مشن ہے، یہ سیاہ لباس یہ مظلومیت کی علامت ہے، شوق کی علامت ہے۔ میں جملہ عزاداروں سے یہ اپیل کروں گا، کچھ کلمات میں نے خطبہ جمعہ تھے، لیکن کچھ اہم اور نمایاں باتیں میں عرض نہیں کر سکا ابھی تک، نہ ان مجالس میں اور نہ ہی خطبہ جمعہ میں۔ توجہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں، یہ مجلس کا نچوڑ ہے، اگر یہ بات نہیں ہوگی تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ کچھ ایسی باتیں جو کہ ابھی تک میں عرض نہیں کر سکا، کچھ آج کچھ کل، ہر عزادار کو عزاداری میں باوضو آنا چاہیے، وضو کر کے عزاداری میں شامل ہوں، چاہے مجلس ہے یا ماتم ہے۔ اگر آپ باوضو ہو کے ماتم کریں گے اور نماز کا وقت ہوگا تو آپ ماتمی جلوس کے دوران ہی سربا سجود ہو جائیں۔ اسی سے حسینیت کی ترویج ہے، اسی سے مشن کربلا کی ترویج ہے۔ وضو کر کے آیا کریں۔ ویسے وضو کرنا یہ مومن کی علامت ہے، مومن کا یہ امتیاز ہے، اور ایمان کا حسن ہے کہ مومن ہر وقت باوضو رہے۔ ایک روایت میں نے پڑھا کہ جو مومن وضو کرتا ہے اور آغاز وضو کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وہ وضو کرتا ہے، اختتام وضو پہ سورہ انا انزلنہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ وضو کے ہر قطرے کے بدلے میں، جتنا بھی پانی اس وضو میں لگا، ہر قطرے کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، وہ فرشتہ قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتا رہے گا۔ یہ وضو کی خصوصیت۔ باوضو سو جائیں، وضو کر کے سوئیں، پوری رات عبادت لکھی جاتی رہے گی، رات بھر آپ کی عبادت شمار ہوگی اگر وضو کر کے آپ سوتے ہیں۔ دن بھر باوضو رہیں، شیطان قریب نہیں آئے گا، حفاظت رہے گی، رحمت کے فرشتے آئیں گے۔ لہذا عزاداری ایک عبادت ہے، اگر یہ عبادت ہے تو پھر وضو کے ساتھ اس کے درجے میں کئی گنا زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ باقی آپ جانتے ہیں یہ دور بڑا نازک ہے، حالات بڑے نازک ہیں، چوکنا رہیں، ہوشیار رہیں، دشمن کی پلاننگ بڑی سخت ہے، دشمن کے جال میں نہ پھنسیں۔ ہر طرح سے آپ کو گرفت میں لینے کے لیے، عزاداری کو بدنام کرنے کے لیے، تفرقہ پیدا کرنے کے لیے
رخنا ڈالنے کے لیے، تفریق پیدا کرنے کے لیے طرح طرح کے جال پھینکے جا رہے ہیں۔ بیدار رہیں ہر لمحہ، کوئی فرقہ واریت والی گفتگو، کوئی فرقہ وارانہ نعرہ قول کے ذریعے، عمل کے ذریعے، یا تحریر کے ذریعے، یا سوشل میڈیا کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے فرقہ وارانہ کوئی نعرہ، کوئی بات، کوئی جملہ، کوئی لفظ مت نکالیں۔ دشمن کو موقع نہ دیں۔ دشمن تو اس تاڑ میں ہے کہ ہم تفرقہ پیدا کر کے ہم انہیں آپس میں لڑا کر انہیں منتشر کر دیں اور پاکستان اور اس آزاد کشمیر کے خطے کا ماحول خراب کریں۔ یہ راہ جو انڈیا کی ایجنسی ہے، یہ اس کے کارندے پھیلے ہوئے ہیں مختلف روپ میں، کبھی اہل سنت کے روپ میں، کبھی تشیع کے روپ میں آ کے فساد پھیلاتے ہیں۔ خبردار، انہیں اپنے قریب مت آنے دیں، بلکہ ان سے دور رہیں۔ جس طرح ریگ سے دور رہنے کا حکم ہے، ان سے بھی دور رہنے کا حکم ہے۔ میری بات اگر تلخ نوائی ہے تو معاف رکھنا، حقیق عرض کر رہا ہوں، لہذا انہیں قریب مت آنے دیں۔ کوئی فرقہ وارانہ نعرہ نہ لگائیں۔ کل اور پرسوں 9 اور 10 محرم بڑے اہم ہیں۔ ہمارے علماء کی بڑی تاکید ہے کہ عزادار ہوتے ہوئے کسی سازش کا حصہ نہ بنے، کسی پلان کا حصہ نہ بنے، لہذا اپنی بھی حفاظت کریں، دوسروں کے بھی حفاظت کریں۔ یہ وائرس کئی شکل کا ہے۔ ایک کرونا وائرس ہے جو دکھائی نہیں دیتا، ایک انسانی وائرس بھی ہے جو انسانوں کی شکل میں بھی ہمارے درمیان گھسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہیں اپنے درمیان مت گھسنے دیں۔ اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ 9-10 محرم اور ان ایام کو گزاریں۔ خالق ذوالجلال تمام عزاداروں کی حفاظت فرمائے۔ صلوات پڑھ دیں پر محمد علیہ۔ جو اب تک صلوات میں شامل نہیں ہوئے وہ بھی شامل ہو جائیں، مل کے صلوات پڑھیں۔ کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، ظلم ہوا ہے۔ آفرین، بس اب عبادت کے 2 جملے۔ کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، ظلم ہوا ہے۔ میرے شیعہ سنی دوستو، ذرا مجھے یہ بتاؤ، کیا 6 مہینے کے بچوں کے ساتھ بھی جنگ ہوتی ہے؟ ہائے ہائے، آپ نے ہائے کی، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ بھلا 6 مہینے کے بچے کے ساتھ بھی جنگ کی جاتی ہے؟ یہ جنگ نہیں ہے، یہ ظلم ہے، اور ہم اس ظلم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ جلوس ظلم کے خلاف احتجاج ہے، اور مظلومیت کی حمایت میں ماتم، یہ مظلومیت کی ترویج ہے۔ نوحہ مظلومیت کی ترویج ہے۔ 6 مہینے کے بچے کے خلاف جنگ ایسے تیر ستم کا نشانہ بنایا گیا، اور کسی بزرگ عالم کا ایک جملہ مجھے آج تک یاد ہے، یہ ان بزرگ عالم کا جملہ ہے، میں ادا کروں تو انہیں ثواب پہنچے گا۔ وہ فرما گئے کہ اس بچے کو لوہے کے تیر سے نشانہ بنایا گیا جسے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ تیر کھا کے رونا ہے یا ہنسنا ہے۔ آفرین، سلامت رہو، اجرکم اللہ۔ 6 مہینے کا سپاہی ہے، 6 مہینے کا مجاہد ہے۔ بس عزادارو، جب خیمے خالی ہو گئے، کوئی نہ رہا، امام مظلوم نے صدائے استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من ذاب من یذوب عن حرم رسول اللہ، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی بیویوں کے پردے کی حفاظت کرنے والا، اور ہے کوئی حرم رسول کی حفاظت کرنے والا۔ بس عزادارو، جو ہی صدائے استغاثہ بلند ہوئی، خیمے سے بیویاں
बीवियों के कोहराम की आवाज़ आई, बीवियों के कोहराम की आवाज़। मौला वापस पलटे हैं। ये विदा भी एक से ज़्यादा मर्तबा है, वापस पलटना भी एक से ज़्यादा मर्तबा है। वापस पलटे, क्या देखा कि मस्तूरात गहवारे के इर्द गिर्द जमा है और बुलंद आवाज से गिरिया बुका है। गहवारे के गिर्द मस्तूरात को जमा देखा, कहा ओ बीबियों क्या बच्चा ख़त्म हो गया? नहीं, जिंदा है। लेकिन आपने जब ये इस्तिगासा बुलंद किया है, तड़प के अपने आप को झूले से गिरा दिया। अजरकुम अल्लाह, मौला सलामत रखे। गम हुसैन में मातम करना सवाब है। गम हुसैन में सीने पे हाथ मारना, सर पे हाथ मारना, जानों पे हाथ मारना, चेहरे पे हाथ मारना, ये सवाब है। ये मातम की मुख्तलिफ सूरतें हैं। हाय हुसैन करना, मजलूम की याद में बुलंद आवाज से रोना, ये गुनाहों को बख्श देता है। बस अज़ादारो, बच्चे को उठाया, बच्चे को उठा के ले जाना चाहा, रुबाब सामने आ गई। वो बच्चे की माँ, कहा तू माँ है, तू माँ है। रात मुझसे कह रही थी, ये रात शब आशूर, ये जो एक आज की रात और एक कल की रात, दो रातों के मेहमान रह गए हैं करबला वाले। सलामत रहे, आबाद रहे। मौला सिवाय गम अहल बैत को आपको कोई गम न दे। बस यही दो रातें हैं रोने के लिए। बस अज़ादारो, रात ये जो शब आशूर आएगी ना, वाक़यात बहुत ज़्यादा हैं। आप खैमे के अंदर जायज़ा ले रहे थे कि कल की क्या तैयारियां हो रही है, कल रोज़ आशूर की तैयारियां क्या हैं। आपने देखा कि खैमों में चिराग रोशन है, माओ ने अपने सामने बच्चों को बिठाया हुआ है। हर माँ अपने बच्चे को कल के जिहाद के लिए तैयार कर रही है और हर माँ कह रही है बेटा देखो मेरा दूध बदनाम न हो जाए, देखो कल तुम्हारी लाश आनी चाहिए। मैं शहीद की माँ बनना चाहती हूँ। औन मोहम्मद की माँ औन मोहम्मद को तैयार कर रही है। उम्मे फरवा कासिम को तैयार कर रही है। लैला की गोद में अली अकबर का सर है। हर एक माँ तैयार कर रही है। आप आगे बढ़े, क्या देखा कि गहवारे पे सर रख के रुबाब रो रही है। गहवारे पे सर रख के रुबाब का गिरिया बुलंद है। कहा रुबाब इस वक्त गहवारे पे सर रख के रोने का सबब क्या है? कहा मौला मैं क्या अर्ज करूं, सानिया ज़हरा कल के लिए औन मोहम्मद को तैयार कर रही है, लैला अली अकबर को तैयार कर रही है, उम्मे फरवा कासिम को तैयार कर रही है। लेकिन काश मेरा बेटा पांव से चल सकता, काश मेरा बेटा घुटनों के बल भी चल सकता, मैं उसे मुजाहिद बना के भेजती। लेकिन मेरा बेटा घुटनों के बल भी चलने के काबिल नहीं। कहा रुबाब दिल छोटा न करो, रुबाब दिल छोटा न करो। कल तेरा असगर मेरे अकबर से बढ़ जाएगा, कल तेरा असगर मेरे अकबर से बढ़ जाएगा। इसकी शहादत इतनी नुमायां हो जाएगी कि कयामत तक करोड़ों सबीलें लग जाएगी। तेरे असगर के नाम पे करोड़ों सबीलें लगेगी। कयामत तक ये तेरे असगर की सबील चलती रहेगी। कयामत तक या तो हाजरा के बेटे इस्माइल की सबील चलेगी या तेरे बेटे असगर की सबील चलेगी। बस अज़ादारो, शब आशूर गुजर गई, रोज़ आशूर आया, बेटे को हाथों पे उठाया मौला मजलूम करबला ने। रुबाब सामने आई, कहा मौला मेरे बच्चे को ले जाएं। लेकिन ये है तो हैदर कर्रार का पोता ना। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, ये हैदर कर्रार का पोता है। मैं इसे मुजाहिद बना के भेजूंगी। उठा के खेमे में गई, खेमे में गई, खेमे में जाके अज़ादारो थोड़ी देर के बाद वापस आई तो क्या देखा, आंखों में सुरमा लगा दिया है, बालों में कंघी कर दी है, बच्चे की कमर को एक रुमाल से मजबूती से बांध दिया है,
مستند روایات کی بنیاد پہ بس عزادارو مولا نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، آ کے پانی مانگا، جس انداز میں پانی مانگا آپ جانتے ہیں کہ اس ننھے مجاہد نے اپنی خشک زبان ہونٹوں پہ پھیرنی شروع کی، لشکر اشقیا رخ پھیر کے رونے لگا۔ یہ ظالم عمر سعد کہتا ہے اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ وہ تیر اس نے کمان میں جوڑا کہ جس کا وزن اصغر کے وزن سے زیادہ تھا، سے شعبہ تیر، لیکن وہ نشانہ خطا ہو گیا۔ دوسرا تیر چھوڑا، نشانہ خطا ہو گیا۔ یہ کہنے لگا او ظالم تو اتنا ماہر نشانے باز ہے، دریا سے اچھلتی ہوئی مچھلی کو نشانہ بناتا تھا اور تیرا نشانہ خطا نہیں ہوتا تھا، اب تیرا نشانہ کیوں خطا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا ذرا دیکھ، جب میں تیر چھوڑتا ہوں سامنے خیمے کی کنات کا پردہ ہل جاتا ہے۔ اللہ جانے اس بچے کی ماں ہے یا بہن ہے اور میرا نشانہ خطا ہو جاتا ہے۔ اب جو اس نے تیر روانہ کیا، تیر کا کام ہے سوراخ کرنا، لیکن ذبح الاذن الی الاذن، عزادارو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کر دیا۔ اصغر نے مولا کے ہاتھوں پہ تڑپنا شروع کیا۔ میں کہتا ہوں اللہ کرے کسی باپ کے ہاتھوں میں بیٹا نہ تڑپے۔ یہ مولا مظلوم کے ہاتھوں پہ اصغر نے تڑپنا شروع کیا۔ مولا نے وہ خون لے کے اپنی ریش اقدس پہ ملا اور اتنا کہا یا بنیا امثلک ینہر، او بیٹا کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ ذبح نہیں، نہر کیے جاتے ہیں۔ بس عزادارو 7 دفعہ خیمے کی طرف گئے ہیں، پھر واپس پلٹے ہیں، پھر گئے، پھر واپس پلٹے کہ ماں دیکھ نہ سکے گی، بہن دیکھ نہ سکے گی۔ بالآخر وہ وقت بھی آیا، مولا نے اپنی تلوار سے ایک چھوٹی سی قبر کھودی۔ عزادارو کسی باپ کے لیے روا نہیں بیٹے کی قبر کھودے، کسی باپ کے لیے روا نہیں بیٹے کو خود قبر میں اتارے، لیکن کربلا میں اب کون رہ گیا تھا؟ کون رہ گیا تھا؟ چھوٹی سی قبر کھودی، سپرد لحد کیا، چھڑکنے کے لیے پانی نہ تھا۔ کسی نے کیا منظر کشی کی ہے، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔